پونگے تو سد پیوما ستد پونگے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک ملاقات ساتھ کے ساتھ سے سعد الدین سعد کا سلام پیش ہے. سندھو تے پکھیاں تے پانیاں دی خیر وہ، سندھو تے بیڑی تے مہانیاں دی خیر وہ، راجا تیڈا ہنس تے کونجھاں تیڑیاں رانیاں، راج تیڈا وسے تیڑیاں رانیاں دے خیر وہ. ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے سرائیکی نوجوان گیت گاتے ہوئے آج عظیم سندھو سرکار کو پھولوں کا نذرانہ پیش کریں گے. وہاں پر ایک پیغام بھی دیں گے کہ دریا پھول ڈالنے کے لیے ہے، گند ڈالنے کے لیے نہیں. تو آئیں آپ کو ان کی محفل میں لیے چلتے ہیں. اور اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو دریا ہے ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. اس سے ہم پینے کا پانی لیتے ہیں، زراعت کے لیے پانی لیتے ہیں، ہمارے جو جانور ہیں وہ یہ پانی پیتے ہیں. تو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں دریا میں پھول ڈال کر کہ اس دریا کو بچایا جائے. ہم ہر سال حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں، میڈیا پر بھی آتا ہے کہ اس دریا کو بچایا جائے. ڈی خان شہر میں کوئی 4-5 نالے ہیں جو سارے شہر کی جو گندا پانی ہے وہ دریا میں گرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جائے اور اس پانی کو صاف کر کے دریا میں ڈالیں تاکہ جو وہ اس کے اندر جو زندگی ہے، مچھلیاں رہتی ہیں، کچھ اور چیزیں رہتی ہیں، تو وہ بچ جائیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اعتدال نیوز کے چیف ایڈیٹر اور اروائی نیوز ڈی خان کے بیورو چیف سر عرفان مغل صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. سر بہت شکریہ. سر، یہ تقریبات ہوتی ہیں، جو یہ پروگرام ہوتی ہیں، ان کا کیا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا ایسے ہی بس آتے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے پروگرام کر کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، دراصل آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ تو ایک آگاہی کا پروگرام ہے. لوگوں میں بھی شعور بیدار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ادارے ہیں جو سو گئے ہیں، جو اس پر کچھ بھی کام نہیں کر رہے، ان کو بھی بیدار کرنا ہے. لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ گزشتہ 12-13 سال سے یہ پروگرام جو ہے وہ جاری ہے. لوگ آتے ہیں ڈھول کی تھاپ پر. دراصل ہماری جو سرائیکی تہذیب ہے اس میں تو لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے جو بات بھی کرنی ہے محبت سے کرنی ہے، پیار سے کرنی ہے. تو یہ اپنی تہذیب کے مطابق آتے ہیں، محبت میں، پیار میں، ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کو اس اہم موضوع کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ یہ جو دریا ہے یہ صرف آبی حیات کا اس سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے لوگ زمین سے پانی سک کر کے پیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں فصلیں بھی کاشت ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان کو بھی یہی پانی دیا جا رہا ہے. تو ابھی یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ دراصل ایک احتجاج ہے، صرف تہذیب کا ایک پروگرام نہیں ہے، ثقافت کا پروگرام نہیں ہے. وہ اپنی تہذیب اور ثقافت کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں احتجاج کرتے ہیں. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے اور گزشتہ 12-13 سالوں سے یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کی جانب سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. پہلے تو جو آلودگی تھی پانی میں وہ ڈالی جا رہی تھی، اب یہ ہے کہ دریا سے معدنیات بھی نکالی جا رہی ہیں، ساری ریت بھی نکال لی گئی ہے اور مزید اس دریا کو آلودہ کیا جا رہا ہے. تو یہ احتجاج جو ہے یہ حکومتی اداروں کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری اساس ہے، اس کو بچایا جائے. جیسے کہ دریائے سندھ جو ہے وہ ہمارے ڈیرہ کی بھی پہچان ہے، ہماری سرائیکی قوم کی بھی پہچان ہے. تو اگر دریائے سندھ ختم ہو گیا، جس طرح کہ دن بدن دیکھا جا رہا ہے، ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ بہت تیز بہاؤ سے بہا کرتا تھا، اب تو گرمیوں میں بھی اس کا یہ حال ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی نہر بن گئی، تالاب بن گئی. تو اگر دریائے سندھ ختم ہو گیا تو ہمارے ڈیرہ شہر کی جو تہذیب ہے وہ بھی مر جائے گی، کیونکہ جو تہذیب ہماری ہے وہ دریائے سندھ سے وابستہ ہے. ہماری جو پہچان ہے وہ دریائے سندھ سے وابستہ ہے اور دریائے سندھ جو ہے وہ صرف آبی حیات نہیں ہے. دریائے سندھ ایک ہم انسان جو ہیں، ہم ڈیرہ کے باسی جو ہیں، ہماری بھی حیات ہے، کیونکہ ہم یہی پانی پیتے ہیں اور یہ پانی اب اتنا کنٹیمنیٹڈ ہو گیا ہے. ظاہری طور پہ تو آپ دیکھیں کہ اتنا آلودہ ہے، اگر اس کا آپ کیمیکل انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس حد تک ہارڈ واٹر ہے. پہلے ہم
नलके वाला पानी पिया करते थे, अब हम नहीं पी सकते, क्योंकि जब हम देखेंगे इसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो होंगे मिनरल्स जो हमें नुकसान देते हैं वो बढ़ गए हैं, और जो हमारे फ़ायदे के लिए मिनरल्स वो कम हो गए हैं। तो ये जो रैली निकाली जाती है हर साल 23 मार्च को, तो इसका एक ही मकसद होता है आवाम को अवेयर करना, कि हमारी आवाम जो है वो अवेयर हो कि ये जो दरिया है ये हमारी ज़िंदगी है, और हुकूमती इदारों की इसकी तरफ सेंसिटाइज करना उनको कि इस दरिया को खुदारा इस दरिया की बचाया जाए, इसके लिए इक़दाम किए जाएँ, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएँ ताकि यहाँ की आबी हयात भी ज़िंदा रहे, और जो हम देर खान के बासी हैं उनकी सकाफ़त और उनकी ज़िंदगी भी महफूज रहे। ये रीत जो थी ये खूबसूरत रीत है, क्योंकि हम सराइकी पुरअमन लोग हैं, तो एहतजाज हमारा पुरअमन होता है, जिसमें झूमर होते हैं, जिसमें खेल होते हैं। हमारा जो मेन मकसद ये दरिया में फूल फेंकने का है वो सिर्फ़ एक ही है कि दरिया में आप फूल फेंकें, यहाँ पे गंद ना फेंकें। तो कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं कि आप फूल फेंकते हैं, ये भी तो गंद है। तो असल बात यह है कि ऑर्गेनिक गंद और इनऑर्गेनिक गंद में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो है फूल हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं ये आगे जाके, लेकिन ये जो नाले अंदर जा रहे हैं इसका गंद डिकम्पोज नहीं होता है। इसमें आपके पॉलीथीन बैग्स भी होते हैं, इसमें डिफरेंट गैसेस होते हैं, ये नीचे जाके हमारा पूरा जो नेचुरल पानी का एक्विफर है ये ज़ाया करता है, ये ख़राब करता है। तो हम अपने इस दरिया के लिए, दरिया क्योंकि ज़िंदगी है, जितने भी सिविलाइजेशन है इसके साथ ही वो परवान चढ़ती हैं, तो हम इसी वजह से इस दरिया के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है। इसको आप पॉल्यूट करेंगे, हर चीज़ पॉल्यूट होगी साथ में। लेकिन जी जहाँ तक इस इवेंट का ताल्लुक है तो ये तो बेसिकली एक आगाही का प्रोग्राम है कि हुकूमत वक्त को, लोगों को, कम्युनिटीज़ को, सोशल सेक्टर को ये बावर कराया जाए कि दरिया ज़िंदगी है, पानी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी को पॉल्यूट ना करें, ज़िंदगी को ख़राब ना करें, और इस हवाले से दरिया में फूल डालकर एक इजहार किया जाता है। तो मेरी तो इस मौके पर यही होगी कि जी अगर हम इस दिन को मनाते हैं, इस दोस्तों ने जो मिलकर एक खुशगवार पैगाम दिए फूलों का, लेकिन हम अगर इसको साइंटिफिक बुनियाद पर, टेक्निकल बुनियाद पर सोचें तो हमें यहाँ पर बायोलॉजिकल प्लांट्स लगाने चाहिए, जिसे ट्रीटमेंट प्लांट का ये नाम दे रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन सिर्फ बायोलॉजिकली हम पानी को ट्रीट करके उसे सॉलिड वेस्ट अलग कर लें, लिक्विड वेस्ट अलग कर लें, और पानी को साफ़ करके दरिया में डालें, और वही पानी रिसाइकल करके हम फसलों को भी दे सकते हैं। सिर्फ उसमें से कंटामिनेंट्स हमने निकाल लेने, और दुनिया में हो रहा है, हम खुद इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, हम खुद इसको बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट की, थोड़ी सी कमिटमेंट की ज़रूरत है। अगर ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी तकरीब जो है हर साल 23 मार्च को मनाई जाती है, और आज जो है ये माह रमज़ान की वजह से 19 मार्च को मनाई जा रही है। इसका मकसद ये होता है कि दो चीज़ें हैं कि एक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक तरफ से ये एहतजाज होता है कि दरियाए सिंध जो है हमारा, ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी आबी मखलूक़ात के लिए भी ज़िंदगी है, हमारी इंसानियत के लिए भी ज़िंदगी है, और ये पानी हम पीते भी हैं, ये पानी हम आपाशी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो मवेशी हैं ये पानी पीते हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है इससे है ज़िंदगी का। तो इस पानी को अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो ये हमारे लिए सेहत के लिए बेहतर है। अगर ये पानी ख़राब होगा तो ये हमारे लिए जहर बन जाएगा, हमारे जानवरों के लिए भी, आबी मखलूक़ात के लिए भी, इंसानों के लिए भी, तो ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए रियासत से मुतालबा होता है कि इस पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो है इक़दामात किए जाएँ। ये जैसे कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तजवीज़ है तो ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जाए। इसके अब खुदारा हम ये चाहते हैं, इदारों को चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर आपको अजीज़ है, पाकिस्तान तरक्की करो तो मुस्तकबिल की खातिर दरियाओं को साफ़ सुथरा रखो, ताकि जो है ना हमें जो है ना सेहत याफ्ता पानी हम मिल सके। कोई भी महज़ब कौम जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को संभालने में, उनको साफ़ रखने की कोशिश रहती है। तो ज़ाहिर है डेरा इसमिल खान के लोग भी बाशऊर लोग हैं और उन्हें अपने दरिया से मोहब्बत है, और आज का दिन जो है दरिया से मोहब्बत के दिन के तौर पर ही मनाया जा रहा है। इस दिन के में लोगों को ये इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि ये जो शहर है ये दरिया के किनारे आबाद किया गया था, और इस पानी ने ही हमारी ज़िंदगी के सारे वसाइल पैदा किए हैं, और इन वसाइल को संभालना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। इस दरिया ने हमें खुराक की बुनियादी चीज़ें मुहैया की, इसी दरिया ने हमें कपड़ा और शेल्टर दी, इसी दरिया ने हमें ज़िंदगी की सारी सहूलतें बाम पहुँचाई हैं। अगर हम इस दरिया को ख़राब कर देंगे, इसे पॉल्यूटेड कर देंगे, तो जो इकोसिस्टम इस दरियाओं के साथ वाबस्ता है वो मुतासर होगा।
اور اس کے متاثر ہونے سے ہماری آبی زندگی متاثر ہوگی، انسانی زندگی بھی متاثر ہوگی، اور ہمارے جو وسائل ہیں زیر زمین پانی کے اور وہ جو پانی ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ لہٰذا آج کے دن کو منانے کا مقصد کہ ہم نے پانی کو صاف رکھنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے یہ گلہ نہ رکھیں کہ ہم نے اللہ کی طرف سے جو وسائل دیے گئے تھے ان کو ہم نے ضائع کیا۔ بنیادی طور پر یہ ہمارا یہاں پر آ کر اس دریا کو، اس میں پھول ڈالنا، اداروں کو سینسٹائز کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو دریا ہے، یہ جو پانی ہے، یہ ہماری حیات ہے۔ اگر یہ دریا گدلا ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ آنے والے دور میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جنگیں کسی ایٹم پر ہوں گی۔ اس وقت جو حالات اس وقت بن رہے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کی جو جنگیں ہیں یا جو ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے دنیا کی، وہ اسی پانی اور اسی کلائمیٹ کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے یہ اداروں کو سینسٹائز کرنا ہے کہ اس دریا میں آپ جو پورے ڈی خان کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے جو ہے دریا کو بھی نقصان ہوتا ہے، جہاں آبی حیات کو نقصان ہوتا ہے وہاں پر ہماری انوائرمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس خطے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی زندہ روح ہیں ان سب کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ رنگوں کا، پھولوں کا، خوشبو کا، مختلف خوشیوں کا ایک شروعات ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ چیز پلان کی کہ 23 مارچ جو ہے ہم سندھو کو ٹرائبیوٹ دیں گے، خراج عقیدت دیں گے، جس کے پانی سے ہماری پوری کی جو کلچر ہے یہ فلرش ہوا ہے۔ اور اس چیز کے لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ اس کو ہم پھول پھینکیں گے، اور یہ پچھلے 12-14 سال سے ہم یہ چیز کر رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ملک میں ثقافتی، سیاسی، معاشی سلمپ آیا ہوا ہے تو اس چیز میں جو ہے پریارٹیز یہ چیزیں رہی ہی نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس چیز کو سیریسلی لیا جائے اور اس چیز کے اوپر جو ہے ایک پروجیکٹ بنایا جائے کہ جو واٹر ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں آپ کی پوری گلوب میں، پوری دنیا میں جو پانی کا ایشو بن رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں آپ نے دیکھا ہے، اس طرح مختلف افریقہ کے کنٹریز میں دیکھا ہے جہاں بہت بڑا قحط آ گیا ہے، تو وہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس چیز کو اویئر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بقا ہے، اس کو باقی رہنے دیا جائے۔ تو آج کا دن جو ہے وہ ہم دریائے سندھ سے محبت کا دن مناتے ہیں۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دریائے سندھ جس طرح صدیوں سے ہمیں سیراب کر رہا ہے اور ہماری خوشحالی کا ذریعہ بن رہا ہے، اس طرح ہم بھی اس دریا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک خاموش احتجاج بھی ہے ان عوامل کے خلاف جو باندھ کر دریا کا جو بہاؤ ہے اسے موڑا جا رہا ہے، دریا کے اندر سے ریت نکال کر بیچی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیسمل خان کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ جو سارا گندا پانی ہے وہ بھی اسی دریا میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں ان کا جو فضلہ ہے وہ بھی اسی دریا میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر شوگر ملیں بھی ہیں اور وہاں پر دریا بھی نہیں ہے تو وہاں پر بھی کام چل رہا ہے، تو وہ سسٹم یہاں پر بھی واضح کیا جائے کہ جو شوگر ملوں کا اور جو سیوریج سسٹم ہے ان کو لے کے ایسا نظام بنایا جائے کہ وہ جو گندا پانی ہے اسے دریا میں نہ ڈالا جائے۔ ناظرین، محبت اور پیار کی بات کرنے والے سرائیکی لوگوں کا یہ پرامن احتجاج آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو وہ جب یہاں پر پھول ڈالنے کے لیے آئے تو ایک افسوس ہوا کہ یہاں پر دریا نے ایک نہر کی صورت اختیار کر لی تھی، اور بقول شاعر وہ 2 قدم بھی ساتھ ہمارے نہ چل سکا، دریا پہ دوستو ہمیں کیا کیا گمان تھے۔ بس اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعد الدین سعد کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔